بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اپنے ڈیرے خیموں کو چھوڑ کر آج رومیوں کے لیے میدان ذرا وسیع کیا جائے گا۔ آفتاب نے جب اپنی حکومت دنیا کے تمام حصوں پر شروع کر دی تو رومیوں نے دروازے کھول کے جنگ کی تیاری شروع کی۔ عربوں نے اس میں تقصیر دکھلائی اور خوف و ہلاکت انفر ظاہر کر کے اپنا فلاح کمزور کر لیا۔ جس وقت سورج کی کرنیں چمکنے لگے، شعاعیں پھیل پھیل کر نیزوں اور تلواروں کی طرح آبدار نظر آنے لگیں، جنگ نے اپنی اصلی حالت اختیار کی تو رومیوں نے مسلمانوں کو کمزور دیکھ کر انہیں ہاتھوں ہاتھ صفحہ ہستی سے ہر غلط کی طرح مٹا دینا چاہا، اور آگے بڑھے عربوں نے یہ دیکھ کر محاذ کو چھوڑ کے ہزیمت کہانی شروع کی اور پیچھے ہٹتے ہٹتے میدان جنگ سے فش دے کر بھاگ پڑے۔ حضرت سراقہ بن قادم نخعی جو فتوحات شام میں موجود رہے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم ہزیمت کا کر محاذ چھوڑ کے بھاگے تو رومیوں نے ہمارا تعاقب کیا۔ موریس 5000 لشکر لے کر ہمارے پیچھے چلا۔ یہ لشکر نہایت سخت اور جانباز تھا۔ ہم شکست کھا کے اس طرح بھاگے کہ گویا زرعاں یا جوسی کے میدان میں جا کر فنا لیں گے۔ رومی بہادر اور ان کے سردار چونکہ برابر بڑے چلے آ رہے تھے، اس لیے وہ ہم تک پہنچ گئے۔ بعضوں نے ہمارے ان مال و اسباب کو جو ہم چھوڑ کر بھاگے تھے، طمع کی وجہ سے لوٹنا اور غارت کرنا شروع کر دیا۔ ہمس میں ایک پادری جو جہاں دیدہ اور عالی مرتبہ شخص تھا موجود تھا۔ یہ بوڑھا پادری نہایت تجربہ کار، جنگ کے فنون کا ماہر، تورات، انجیل، زبور، صحافی مصلیث اور صحافی ابراہیم علیہ السلام کا عالم، نیز عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حواریوں کا صحبت یافتہ تھا۔ جس وقت شہر فنا کے دروازے پر چڑھ کر اس نے عربوں کی ہزیمت، ان کا میدانی جنگ سے فرار اور ان کے محاذ مال و اسباب کا رومیوں کو قابض دیکھا تو چیخ چیخ کر چلانا شروع کیا، مسیح علیہ السلام کی قسم، انجیل کی قسم، یہ عربوں کا مکر ہے، یہ ان کی چالاکی ہے، یہ تمہیں فریب دے رہے ہیں۔ میں آج کی لڑائی معلوم کر چکا ہوں۔ بدبختو سنبھلو، یہ عرب آخر دم تک اپنے مال اولاد کو چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اگر ان میں کا ایک بھی قتل ہو جائے گا تو یہ اپنے اونٹ، خچر اور اہل و عیال کو کبھی بھی تمہارے سپرد نہیں کریں گے۔ فقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ پادری چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا۔ علی مسلوٹ مار میں مشغول تھے اور موریس اپنی فوج لے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں بڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ جس وقت رومی اس طرح پوری طرح میدان میں نکل آئے تو اس پر سالار اعظم جناب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا، بہادروں، پھاڑنے والے درندوں اور مار مار کر گرا دینے والے عقابوں کی طرح پلٹ پڑو۔ مسلمان یہ سنتے ہی ٹوٹنے والے ستاروں کی طرح پلٹے اور بفرے ہوئے شیروں کی طرح اڑاتے ہوئے ان کی طرف لپکے۔ موریس اور اس کی جمعیت کو گھیر کر چاروں طرف سے ایک مستدیر حلقہ میں آنکھ کی سیاہی کی طرح لے لیا۔ رومی ان کے وسط میں الفیض سفیدی یا سیاہ بیل کی سفید تل کی طرح نظر آنے لگی۔ رومیوں نے کمانوں پر چڑھائے، مسلمانوں نے نیزے ہاتھ میں لیے اور انہیں سنبھال کر گرگسوں کی طرح منڈلاتے ہوئے شیر ببر کی مانند ان کی طرف جھپٹے اور دائیں بائیں نیزوں کے ہاتھ دکھلا کے ان کی جمعیت کو توڑ کے پھینک دیا۔ عطیہ بن قہر زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ رومی ہمارے اس طرح پلٹنے اور میدان میں جم کر لڑنے سے ہماری طرف بڑھے اور حملہ کر دیا۔ لڑائی کا بازار اب پوری طرح سے گرم ہو گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایک سرنگ گھوڑے پر سوار تھے، اور مسلح جوشن جو فتح بالبک کے وقت والی بالبک نے آپ کو ہدیتاً دیا تھا، پہنے ہوئے سرخ امامہ جو آپ لڑائی میں ہمیشہ لگایا کرتے تھے، لگائے ہوئے وسطی لشکر سے آگے بڑھے۔ آپ جوش و خروش میں مست ہاتھی کی طرح جھومتے اور بکھرے ہوئے شیر کی مانند ڈکارتے ہوئے میدان میں آئے، تلوار سون کر ہاتھ میں لی اور میاں سے کھینچ کر حرکت دی۔ یہ بجلی کی طرح چمکی اور برق کی مانند دمکی، شعلے اڑ کر خرمن ہستی کو تباہ کرنے لگے، اور رومی اس کی آتش فشانی کو دیکھ کر مرنے سے پہلے دم توڑنے لگے۔ آپ نے قریبانی آواز سے للکار کر فرمایا، جس شخص نے اپنی تلوار ننگی کر لی، ارادے کو مضبوط بنا لیا اور دشمنوں کے قتل میں پوری مستعدی سے کام لیا، رحمان و رحیم اس پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے نیزے کو بڑھایا اور اسے راست کر کے یہ رجز اشعار پڑھنے لگے۔
آج کا دن حملہ اور جوش خروش کا دن ہے، جانوں کے مارنے اور روح کے کھینچنے کا دن ہے۔ میں بہادر دلیر ہوں۔ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں میں آزمائش کی تھی۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے تلواریں سونت لی اور رومیوں پر اس طرح جا پڑے جیسے شکار پر پرندے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے زور سے ایک آواز دی اور فرمایا، معاشر العرب، اپنے دین، مذہب، اولاد اور حریموں کے لیے خوب جانبازی سے لڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دشمنوں پر آپ کو ضرور فتح دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ 500 سواروں کا ایک دستہ لے کر مال و اسباب کی طرف متوجہ ہوئے اور ان رومیوں پر جو انہیں لوٹنے میں مشغول تھے ٹوٹ پڑے۔ رومی اس قدر منہمک تھے کہ جب انہیں نیزوں کی نوکوں نے چاروں طرف سے آگ کے شعلوں کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا، انہیں معلوم ہو سکا کہ دشمن ہم پر آ گرا۔ ادھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بلند آواز سے فرمایا، جوانان عرب، ایسا نہ ہو کہ رومیہ کا کوئی آدمی ہمارا مال و اسباب لے کر شہر میں گھس جائے، پہلے دروازوں پر قبضہ کر لو۔ یہ سنتے ہی کچھ مسلمان دروازوں کی طرف دوڑے۔ رومیوں نے جو مسلمانوں کا مال و اسباب اٹھائے ہوئے تھے، یہ حال دیکھا تو مال و اسباب پھینک کر لڑائی کی طرف متوجہ ہوئے اور یہاں بھی ہنگامہ قتل برپا ہو گیا، مگر رومی تاب مقابلہ نہ لا سکے، کچھ قتل ہوئے اور کچھ بھاگ پڑے۔ صہیب بن سیف فزاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ واللہ موریس کے 5000 سپاہی میں سے 1000 بھی بھاگ کر نہیں بچے، زیادہ سے زیادہ 100 آدمی اس کے بچ کر بھاگے ہوگی کہ ہم نے دروازوں تک ان کا تعاقب کرنا شروع کیا۔ اب ان پر سخت مصیبت نازل ہو رہی تھی اور پوری طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ شہر میں چونکہ عواصم وغیرہ کے لوگ تھے اور یہاں کے عوام الناس دروازوں سے باہر نکل آئے تھے، اس لیے ان پر سخت مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے کہ فتح مصر کے روز میں بھی موجود تھا اور میں سب سے زیادہ اس بات کا حریص ہو رہا تھا کہ کشتگان کی تعداد معلوم کر سکوں۔ میں نے 5-6 ہزار مقتولین کا سوائے ان لوگوں کو جو زخمی اور قیدی تھے اندازہ لگایا اور کہ اس قدر تعداد معلوم کر کے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اس بات کی خوشخبری دی۔ آپ نے فرمایا، سعید زید کے بیٹے، تو نے بڑی خوشی کی بات سنائی، مگر یہ بھی معلوم ہو سکا کہ ان کا سردار موریس بھی قتل ہوا یا نہیں۔ میں نے عرض کیا، ایھا الامیر، اگر وہ قتل ہو چکا ہے تو اس کا قاتل میرے سوا اور کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے یہ کس طرح سمجھا کہ وہ میرا ہی مقتول ہے؟ میں نے کہا، حضور، بات اصل یہ ہے کہ میں نے ایک سوار کو جو نہایت ڈول اور سفید رنگ کا شخص تھا رومیوں کے وسط میں دیکھا اور ایک خوبصورت زرہ پہنے ہوئے تھا، اس کے ریشمی کپڑوں سے مشکی بو آ رہی تھی، ہاتھ میں تلوار تھی اور آلہ جو نہایت عمدہ تھا مسنون کی طرح لیے ہوئے تھا۔ میں نے یہ دعا پڑھتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا، یعنی باری الہ، میں اپنی طاقت پر آپ کی قدرت کو آگے کرتا ہوں، الہی اسے میرے ہاتھ سے قتل کرا دیجیے اور اس کا اجر مجھے بخش دیجیے۔ آپ نے فرمایا، سعید، تو نے اس کے کپڑے اور سامان اتار لیا تھا یا نہیں؟ میں نے کہا، حضرت، میں نے نہیں اتارا، البتہ اس کے قلب میں میرے ترکش کے تیر کا ایک نشان ہے جسے میں نے اس کے دل میں تاک کر مارا تھا، اور جس وقت وہ لڑک کر گھوڑے سے گرا اور اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے تھے تو میں نے اس کے پاس پہنچ کر تلوار دو ایسی ضرب ماری کہ اس کے ہزاربند کی جگہ تمام کٹ گئی اور اپنے تیر کو اسی کے دل میں پیوست اس طرح چھوڑ آیا تھا۔ آپ نے یہ سن کر مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اس کی نعش کے پاس جا کر سعید کو اس کا سامان دے دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ فقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ جس وقت لڑائی کے شعلے ٹھنڈے ہو گئے تو مسلمان نے مال غنیمت کے کپڑے، زرے، تاتاری گھوڑے، مال و اسباب جمع کر کے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے بیت المال کے لیے اس کا 5واں حصہ نکال کے باقی تمام مسلمانوں پر تقسیم فرما دیا۔ کہتے کہ قتل اور دارگیر کی وجہ سے مقتولین کے ورثاء میں شہر کے اندر آہ و واویلا اور شور و فریاد کی چیخیں اٹھنے لگیں۔ رؤساء اور مشائخین شہر نے رہبان اور پادریوں سے مصر کے بارے میں مسلمانوں کے سپرد کر دینے کے متعلق گفتگو کی۔ رؤساء اور ان کے علماء دین و صلاح مشورے کے بعد حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے شہر کے سپرد کر دینے نیز آپ کی ذمہ داری اور امان میں آنے کے لیے درخواست کی۔ آپ نے ان سے صلح کر لی اور وعدہ فرمایا کہ تا وقتی کہ ہمارے اور ہرقل کے مابین کچھ تصفیہ یا فیصلہ کن جنگ نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم تمہارے شہر میں داخل نہیں ہونے کے، تم اب سے ہماری امان اور صلح میں ہو۔ اہل مصر نے مسلمانوں کی تعظیم و تکریم کی غرض سے انہیں اپنے یہاں ٹھہرانا اور رسد دینا چاہا،
مگر حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا، اور کوئی مسلمان واقعی یرموک سے پہلے تاکہ رومیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا عدل اور نیکخوائی مربوط ہو جائے ہمت میں داخل نہیں ہوا۔ جریر بن عوف بسلسل روایت حضرت نجار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے کہ مریث کے قتل کے بعد جب اہل ہمت سے صلح ہو گئی تو علی شیر نے باہر نکل کر اپنے مقتولین کو دفن کیا۔ مسلمان نے بھی شہداء صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفتیش کی، ان کی مجموعی تعداد 235 تھی۔ یہ تمام شہداء قوم حمیر اور ہمدان سے تعلق رکھتے تھے، البتہ ان میں سے 30 آدمی اہل مکہ مکرمہ سے تھے، جن میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہے: حضرت اکرمہ بن ابو جہل، صابر بن جری، رئیس بن عقیل، مروان بن عمار، منہال بن عامر، سلمہ بن عام عباس، جمیع بن قادم، جابر بن خویلد، ربیعی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔